السلام علیکم، میرا نام شبیر احمد میر ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ یوٹیوب چینل بنانے کی مجھے جو ضرورت پیش آئی ہے یا جو مقصد ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ انہوں نے زندگی کو بڑے اچھے نظریے سے، اچھے زاویے سے دیکھا ہے، اور وہ زندگی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بہت سارے چیلنجز زندگی میں انہوں نے دیکھے ہیں، ان کو فیس کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کے گولز اچیو کیے ہیں۔ تو یوزلی ہم لوگ اپنے دوستوں کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں ان کو۔ اگر ہمیں زندگی میں کچھ اپنے ارد گرد جو ہمارے معاملات ہو رہے ہیں یا ایشوز چل رہے ہیں، سوشل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، یا کچھ بھی اور پرسنل ایشوز ہیں، تو ہم موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ یار کسی بہت کوئی فیمس اینکر ہے، اس کا پروگرام دیکھ لیا کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر، یا کسی فلاسفر کی بات سن لی، یا کوئی اور مشہور سیلیبریٹی ہے ان کا ہم نے پوائنٹ آف ویو سن لیے۔ تو اس کے بجائے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے دوستوں سے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک سامنے ایک پرسپیکٹیو آئے گا۔ تو اس یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بالکل یہی ہے کہ میں آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں یا ان کے جو ویوز ہیں، ان کے جو نظریات ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے عامر لیاقت صاحب کی تیسری شادی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ اپنے دوست سے اس کی رائے لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سید نینی، جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا اپنے ویوز دیں۔ سید نینی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ گوگل کر سکتے ہیں، بہت آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ مگر ایک چیز صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سید نینی جو ہے وہ اپنے ویوز کے بارے میں بہت کلیئر ہیں، لائف میں ان کی جو کانسیپٹس ہیں بالکل کلیئر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج اس ٹاپک کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں۔ جی شبیر میر کاشر، آپ نے مجھ سے سوال تو نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے عامر لیاقت کا تیسری شادی کے حوالے سے، اور بہت اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ہوئے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم میں نا یہ بڑی پرابلم ہے۔ جب قوم کے پاس ریئل ہیروز ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر ایسے ہی لوگ ہیرو بنتے ہیں، اور وہ کہیں باہر سے تو نہیں آیا، ہم میں سے ہی نکل کے آیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے اسے چڑھایا، اتنا چڑھایا کہ وہ اتنا بڑا وہ ہیرو سے بنا دیا۔ اور پھر جب وہ اب ہیرو بننے کے بعد، جو ظاہری بات ہے انسان کی فطرت ہے، اپنی من مانی کرتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ بالکل ہمارے مطابق ہی چلے، جیسا ہم سوچتے ہیں، یا جو ہماری جو ویلیوز ہیں اور ہمارے جو نارمز ہیں وہ اس کے مطابق ہی چلے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی شخص بالکل جب ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو وہ پاور مل جاتی ہے کہ اچھا میں جو بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو میں کروں گا وہ سب کو ایکسیپٹ ہوگا، اور پھر اسے بھی اپوزیشن ملتی ہے جب کوئی بھی چیز وہ حد سے زیادہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ کہ بھائی اس نے غلط کیا کیا ہے۔ آپ کے مذہب میں 4 شادیاں ہیں، اور وہ بھی ایٹ اے ٹائم آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو قوم ہے بڑی کنفیوز ہے، کہیں پہ وہ اسلام لے آتی ہے، کہیں پہ وہ اسے ختم کر دیتی ہے، اور وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہے اسلام سے مراد کے ریلیجن لے آتی ہے۔ تو ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد تھا کہ اس حوالے سے تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لڑکی گولڈ ڈگر ہے،
تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اگر گولڈ ڈگر ہے، بری عورت ہے، تو وہ ہوگی عامر لیاقت کے لیے. میں پرسنلی عامر لیاقت کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو آپ نے پوچھا ہے شبیر میر کاشر، تو میں اس پہ اپنا اوپینین دے رہا ہوں. ادروائز میرے لیے عامر لیاقت میٹر ہی نہیں کرتا. نہ وہ میرے کوئی ہیرو ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ میں انسپائر ہوا ہوں اس سے، نہ اس کی کوئی ایسی اچیومنٹ ہے میری نظر میں کہ جس پہ میں اس کو وہ کروں. لیکن بہرحال وہ ایک انسان ہے اور اس کی اپنی ایک لائف ہے. اس حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ اس نے غلط کیا. دونوں جو ہیں وہ ایڈلٹ ہیں اور دونوں نے رضامندی سے ہی شادی کی ہے. دنیا کو اس سے کیا کہ جب آپ ہوتا ہی ہے کہ ہم ایز اے قوم ایک بندے کو ہم نے اتنا چڑھا دیا کہ جی وہ تو کمال ہے اور فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اپوزیشن بھی بن جاتی ہے خود بخود ہی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پسند نہیں بھی کرتے، اور جو نہیں کرتے وہ پھر اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چیز ایسی نکلے اور ہم اسے پکڑ لیں. بٹ یہاں پر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو ہے نا، وہ بھی ان کو بھی بہت شوق ہے نیوز میں رہنے کا. اور یہ وہ چاہتے بھی تھے کہ اس کے بارے میں بات ہو. جب وہ یہ کریں گے تو یہ ٹرولنگ ہوگی، سارا کچھ ہوگا. وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہی لوز اٹ کہ جب بھی آپ اس کے بارے میں بات کریں گے یا کوئی بھی اس کی وائرل ہوگی چیزیں، تو وہ ان کو یہ چیز پسند ہے اور آپ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں اتنی پرابلم کیا ہے. پھر اس کو آپ سارے ٹریپ ہوئے ہوئے اس میں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں کہ آپ اس کو یا اس کی جو تھرڈ وائف ہے اس کو وہ کریں، اس کا آپ مذاق اڑاتے رہیں، کریکٹر اسیسینیشن کریں، جو کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں. نظر بظاہر ایسے ہی آتا ہے. تو اس میں ہم کیوں ایسی چیز کا حصہ بنے جو کہ ایک ٹریپ ہو؟ اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. نہ وہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ کوئی شریف آدمی ہیں. شریف آدمی سے مراد یہ کہ یہ تو خیر میں نے استعمال کیا اس جملے کا کہ نہ عامر لیاقت اتنے بھولے ہیں اور نہ ہی ان کی جو بیوی ہے، جو تیسری وائف ہے، وہ کوئی اتنی بچی ہے. وہ اپنے ڈیسیجن لے سکتی ہے، وہ خود بھی لے سکتے ہیں اپنا ڈیسیجن. ان کو پتہ ہے کہ جی وہ کس ایج کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، وہ ان کو بہتر پتہ ہو. ان کا ذاتی معاملہ ہے. ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں بات کریں گے تو وہ نہ سیلیبریٹی رہے گا اور نہ یہ بات بنے گی. وہ ہم خود ہی یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو یا بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا، ایسی ہی ہے وہ. تو وہی انہوں نے فارمولا پکڑا ہوا ہے. اپنی قابلیت یا اس چیز پہ تو وہ اب زیادہ سروائیو نہیں کر رہے. لیکن ایسا لگتا ہے مجھے، کیونکہ ان کے کوئی اب جو وہ پروگرام کرتے تھے، اسلامک اسکالر ہونے کا دعویٰ جو وہ کرتے تھے. بہرحال سم اب اس کا یہ کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی بات غلط چیز کی ہے، غلط حرکت کی ہے، بلکہ وہ بہت لوگوں سے بہتر رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کی نا. کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں رکھا ہوا کہ بھائی شادی نہیں ہے، ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے اور شادی نہیں کر رہے ہیں. بھائی پراپر طریقے سے شادی کی ہے، اپنا نام دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا؟ اگر لڑکی اگر گولڈ ڈگر ہے سو واٹ، تو اچھی بات ہے. سب اس طرح سوچتے ہیں، ہر انسان پاکستان میں اس طرح سوچتا ہے. ہم صرف لوگوں کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے بحیثیت قوم. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے کوئی. آپ دیکھیں جب جس ملک میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہ ہونا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا بہت بڑی بن جاتی ہیں. آپ یہاں باہر آپ جائیں، اب یہاں پہ جس طرح لوگ کرکٹ کو ریلیجن کے بعد جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ کیا ہے، نہ فٹ بال نہ ہاکی. ایک ٹائم تھا ہاکی تھی یا دوسری چیزیں تھیں. بٹ انگلینڈ میں یا کہیں پہ بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں آپ جائیں، وہ ورلڈ کپ ہار گئے، کرکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. دوسری فٹ بال ہے، پھر دوسرے ان کے
स्पोर्ट्स हैं बेतहाशा हैं, तो उनको ये मसला नहीं होता कि कप्तान का घर जला दें या खिलाड़ियों को जो है वो गालम गलोच दें। हमारी कौम बड़ी जज्बाती है और सिर्फ जज्बाती है, तो एंटरटेनमेंट के मौके जहाँ पे कम हों वहाँ पर फिर इस तरह की मीडियोक्रेसी जो है ना वो बहुत बड़ी बन जाती है, और आम सा आदमी भी टिकटॉकर जो है वो स्टार बन जाते हैं। यार जो बंदा सिनेमा का हीरो हो उसको आप टिकटॉकर से मिला रहे हैं, या उससे आप कह रहे हैं कि टिकटॉकर की जो है वो वैल्यू ज़्यादा, उसके इतने हज़ार फॉलोअर्स या इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो यार वो जो जिसका काम आप पैसे दे के जाके सिनेमा में देखते हैं उसको तो आपने ज़ीरो कर दिया। ये कौम इस तरह की है। तो कोई यानी कि पहचान नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन डिज़र्व करता है क्या डिज़र्व करता है। तो ये तो हमारी कौम का मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई इससे ज़्यादा बात की जाए। हाँ, इस हवाले से बाकी चीज़ों को कैटर करने की कोशिश की है कि जो हमारा समाजी सोशल सिस्टम है और जो हमारी नफ्सियात है लोगों की, वो ऐसे ही है। चूँकि आपके पास हीरोज़ नहीं हैं, आपने जो भी टीवी पे आया माजा गामा साजा उसको आपने ही बनाया कि जी वाह वाह कमाल हो गया कमाल हो गया, ऊपर चढ़ा दिया। फिर जब ऊपर चढ़ा और उसने अपनी चीज़ें कुछ की जो कि उसने गलत नहीं की, लेकिन आपने उसकी टांगें खींचना शुरू कर दी। हर चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म का बंदा हो, चाहे टीवी का हो, चाहे सहाफ़ी हो, या चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, आपने पॉलिटिशियंस हो, आपने पहले खूब चढ़ाना होता है जी, नारे लगेंगे ये होगा फलाना जान भी देंगे, और फिर उसके बाद आप उसे गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहैसियत कौम हम में फ़्लॉ है, और हमें बहैसियत कौम हमें ये हर इंसान को चाहिए कि लोगों के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है ना उसको देखा करें। बस ये अपना अहद कर लें कि यार मैंने पॉजिटिव देखना है, बेशक मुझे ये आदमी पसंद है नहीं, 10 नेगेटिविटी है, कोई एक पॉजिटिविटी तो होगी, उसको देखें और उसको उसके साथ एसोसिएट हों, उसकी पॉजिटिविटी के साथ। उस तरह से वो दूसरा इंसान भी बेहतर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं खुद लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन आपने पूछा शब्बीर मीर साहब, तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। ये डिबेट वगैरह सब बकवास है, बिल्कुल बेकार है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और आमिर लियाकत साहब जो है मेरे नज़र में उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं है जिस पे इतनी बात हो रही है। वो साहब आपके पास कुछ कहने को है नहीं, कुछ करने को है नहीं, तो आप शुरू हो जाते हैं और ट्रेंड बनाते हैं, और वो उनको उन साहब को भी यही चाहिए। तो ये कंक्लूजन है मेरा, और इससे ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं कर सकता। थैंक यू।